السلام علیکم. پروگرام اور سنائیں کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد قریشی. آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ون اینڈ اونلی ہماری آپا ہیں فریدہ حفیظ صاحبہ، افسانہ نگار اور جرنلسٹ، سینئر جرنلسٹ، سینئر افسانہ نگار. بہت سی کتب لکھی، بچوں کے لیے کام کیا، اور ان کی صحافتی خدمات کے حوالے سے ان کو 2022 کے آخر میں ایوارڈ بھی دیا گیا، میڈیا ایوارڈ. یہ میڈیا ایوارڈ ہے ان کا. اس کے حوالے سے بھی ان سے گفتگو کریں گے، اور ان کی خدمات جو صحافت کے لیے ہیں اس حوالے سے، اور ان کی کتاب جو وہ بھی پچھلے سال آئی ہے، بات ابھی باقی ہے. تو باقی باتیں ابھی باقی ہیں، تو ابھی دیکھتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں. بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. آپ مصروف ہوتی ہیں، ظاہر بات ہے. تو مجھے یہ بتائیں، سب سے پہلے تو مبارکباد ہم تو پہلے بھی دے چکے ہیں، لیکن ایک دفعہ پھر شکریہ. صحیح، اس میں تو کوئی بہت شکریہ. صحافتی خدمت. یہ ایوارڈ ہمیں نہیں کسی نے دیا. ہوتا تو چلے آسانی ہوتی تو ہمیں بھی کوئی دے دیتا. کیا خدمات تھیں آپ کی صحافت کے حوالے سے؟ ہمیں تو علم ہے، اور جو آپ کو جانتے ہیں، لیکن کوئی ویور ہیں جن کو نہیں بھی پتہ، ان کو بتائیں کہ صحافت جو ہے اس میں آپ کا کردار کیسا رہا، کیا خدمات رہیں، کیا مشکلات رہا، مختصراً بتائیں. بیسیکلی تو میں صحافی ہوں، اور میری 50-55 سال جو ہے صحافت میں گزری. میں نے 65 میں ڈیلی مشرق جوائن کیا تھا، اور اس کے تب سے میں اب تک اخبار تو وہ بند ہو گئے. پھر PPI میں بھی کام کیا، پاکستان میں مختلف اخباروں میں. تو اس میں یہ تھا کہ روزانہ کالم لکھتے تھے، خواتین کے صفحے ہوتے تھے، کوئی سوشل ڈائری ہوتی تھی، یعنی روزانہ اس کے لیے اس میں آتا تھا. نیا اخبار نکلا تھا، اور اس میں اس کی پذیرائی بہت ہوئی تھی، کیونکہ وہ ذرا ڈفرینٹ ٹائپ کا. کیونکہ جب مارشل لا کا زمانہ آتا ہے نا، تو سیاست بھول جاتی ہے، تو کلچر یاد آتا ہے. تو اس میں پھر انہوں نے، لیکن میری چونکہ جو میری ملازمت کا جو تھا وہ رپورٹر خواتین کے لیے خاص طور سے تھا، تو خواتین کا صفحہ، تو لڑکیوں کے کالجز میں کوریج کرنا، سارا انٹرویوز وغیرہ، تعلیم و ادب جو ہے وہ ایڈیشن چھپتا ہے اکثر، سارا کچھ چھپتے. خواتین کے حوالے سے سارا جو ہے. خواتین بھی پھر تھی، اس کا ادبی صفحہ الگ ہوتا تھا، خواتین کا الگ تھا، اسٹوڈنٹس کا الگ تھا، طلبا 3-4 آتے تھے. بیٹ جو آپ کی آتی ہے اس میں وہ آتے تھے ہفتے میں. نہیں، ایڈیشن تو آتے تھے، لیکن آپ کی بیٹ جو ہے خواتین کے حوالے سے. میری بیٹ خواتین، لڑکیوں کے کالج، اسکول، لڑکیوں کی. ان دنوں آپ کو پتہ ہے خواتین بہت سوشل ورک کرتی تھی، گھریلو خواتین. اب تو خیر NGOs وغیرہ آ گئی ہیں نا 12 سالہ، لیکن پہلے اور خاص کر جو پولیٹیکل فگرس تھیں، مطلب بیگم جی خان تھی وہاں پہ، جو گرل گائیڈ کی ہیڈ تھیں وہاں پہ. صاحبزادی محمودہ بیگم تھیں، محمودہ سلیم ایبٹ آباد سے آتی تھیں. یہ ساری خواتین جو ویسٹ پاکستان اسمبلی کی ممبرس تھیں، تو یہ بھی تھی. پھر ان کے ساتھ جو شہر کی جو مقتدر طبقہ تھا، پیسے والی خواتین، امیر گھروں کی، ان کا ایک لیڈیز کلب ہوتا تھا. اس میں ان کی سرگرمیاں ہوتی، تو بہت ایکٹیویٹی تھی. تو وہ خواتین افواہ کا بہت کام ہوتا تھا. تو اس وقت یہ تھا. اور NGOs کا بھی رواج نہیں پڑا تھا جو جس طرح کے ہے. تو آپ یہ خواتین کے اور یہ سارے جو فیلڈس تھیں، یا یہ جو فیلڈ تھی، اس کو کور کرتی تھی اس وقت. ہاں کرتی تھی. پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ ایوب خان کی گورنمنٹ کا جو حال ہوا، پھر الیکشن، بھٹو صاحب آ گئے، الیکشن ہوئے. تو الیکشن کے بعد پھر پالیٹکس کا چکر چل گیا. تو اس میں، تو اس دوران یہ ہوا کہ میں تو 69 میں شکاگو چلی گئی، امریکہ چلی گئی. وہاں سے میں لکھتی تھی اخبار کے لیے. پھر جب وہاں سے واپس آئی تو یہاں کا بالکل سنجارو بدل چکا تھا. مطلب اسمبلی کی کاروائیاں اور وہ سارا. پھر میں نے اسمبلی کی کوریج شروع کر دی.
اس کے ساتھ اور بھی جو ہوتی تھی ہماری کوئی ہوتی نہیں تھی، بس ہم بڑی آزادی تھی ہمارے زمانے میں کہ جو اچھی ایکسکلوسیو خبر ہو وہ لے آئے اور وہ کر لیں. تو بلکہ یہ ہوتا تھا کہ ایسا اتفاق ہوا کہ میں تربیلا گئے ہم لوگ. ویسے ہی ایک ٹیلی ویژن کی وہ پارٹی تھی، ان کے جو تھے انور خالد صاحب، وہ ایک فلم بنا رہے تھے، تو حفیظ صاحب کو اور مجھے کہنے لگے ہمارے ساتھ چلے. ہم جس دن پہنچے وہاں پہ تو رات میں نے دیکھا کہ دریا جو ہے وہ بہت ہی کم پانی ہے اس میں، دریائے سندھ میں نا. تو صبح آنکھ کھلی تو وہ پورا بھرا ہوا تھا. تو اب ہم بڑے حیران ہوئے کہ بارش تو ہوئی نہیں، کچھ نہیں ہوتی، یہ کیا ہوا. پتہ لگا تربیلا ڈیم کا دروازہ ٹوٹ گیا ہے اور بڑی کھلبلی مچی ہوئی تھی. تو اب مجھے سمجھ نہ آئے، کیونکہ اس وقت تو یہ ٹیلی فون نہیں تھے، وہ زمانہ 70s کا زمانہ تھا. تو خیر میں نے پتہ چلا بھٹو صاحب آ رہے ہیں. بھٹو صاحب خود پہنچے وہاں پہ، وہ سارا ان کے ساتھ. تو اب یہ تو بہت بڑی خبر تھی، ابھی پریس کو پتہ نہیں کسی کو. تو میں نے انہی کے پی آر او کے کمرے سے جا کے تو اپنے اخبار میں خبر لکھوا دی. تو وہ مشرق میں میری پہلی بینر ہیڈ لائن جو لگتی ہے نا، وہ دیٹ واز این آنر شاہ فار سرخی. می. بالکل. تو وہ ہمارے نیوز ایڈیٹر تھے ضیاء الاسلام انصاری صاحب، انہوں نے فوراً وہ بس کہتے تم بولتے جاؤ بولتے. یہ ایوارڈ ملا. جی. اب ہم آتے ہیں ادھر، آپ کی جو یہ کتاب آئی ہے بات ابھی باقی ہے، اس کے حوالے سے بتائیں. یہ اس کتاب کا چھپنا بھی ذرا دلچسپ سی بات ہے، کیونکہ میرے پاس کافی چیزیں، افسانوں کے مجموعے بھی آ گئے تھے، ناول بھی آ گیا تھا، بچوں کے لیے بھی کافی لکھ لیا، کچھ ادبی کالم بھی چھپ گئے. تو کوئی 5-6 افسانے. تو میں نے دیکھا تو میری فائلوں میں کچھ نوٹس پڑے ہوئے تھے. جب میں نے دیکھا تو وہ منیلا اور ایک اور جگہ کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا، اس کے نوٹس پڑے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا اب میں ان کا کیا کروں. تو میں نے خیر وہ لکھے تو وہ اچھے خاصے انٹرسٹنگ سفر نامے بن گئے. ایک منیلا کا ہے اور ایک ہے اس کا 62 پیج پہ. ایک اور سفر یہ تھا، مجھے بتائیں. فائل میں بڑا سفر، یہ ہاں، یہ لندن، پیرس اور روم کا. جب میں بے نظیر بھٹو کے ساتھ پریس پارٹی میں گئی تھی تو وہ چونکہ 2 دن کا تھا تو میں نے وہ نوٹس لے کے رکھ دیے تھے. تو اس حوالے سے پھر میں نے 2 سفر نامے لکھے. پھر وہ چھپے بھی ادبیات میں، اور ہاں ادبیات میں، اور شاید تستیر میں یہ چھپے. تو وہ پڑھے تھے. کچھ میرے کالم جو تھے جو میں نے اوصاف کے لیے لکھے تھے وہ رہ گئے، ان میں تھے. اور وہ خیر چھپے ہوئے تھے کالم، لیکن کتابی صورت میں نہیں آئے تھے. پھر میں نے مضامین لکھے تھے، مزاحیہ، کچھ اس طرح مختلف چیزوں پہ، وہ کافی سارے تھے، 13-14 کافی تھے، لیکن میں نے سلیکشن کی. اسی طرح کتابوں پہ تبصرے تھے لوگوں کے، وہ تھے. تو میں نے سوچا کہ ان کو اکٹھا کر کے تو ذرا ایک نئی چیز کر لیں، بنا لیں. کہ میں نے لکھا کہ ابھی یہ جو بچے تھے سنگ سنبھال کے وہ یہ میں نے چھاپ دیا. لیکن بات ابھی باقی اس لیے رکھی کہ کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے. ہاں، لکھتے تو رہتے ہاں، رائٹر انسان تو لکھتا رہتا ہے. رائٹر کبھی ریٹائر نہیں ہوتا ہے نا. نہیں، بات ہے کہ میں نے کئی دفعہ سوچا کہ نہیں بس اب میں نہیں لکھوں گی. تو لیکن تو یہ خیال کیسے آتا ہے کہ اب نہیں لکھوں گی؟ بس ایسے ہی دل اچاٹ ہو جاتا ہے نہیں لکھنے کو دل چاہتا، کوئی نیا خیال نہیں آتا ہے کوئی خیال نہیں آتا، کچھ ہوتا. تو وہ یہ سارا چکر تھا. تو پھر وہ میں نے وہ یہ کیا. تو پھر کتاب کی کافی پذیرائی ہوئی. پھر میں ڈاکٹر انوار صاحب، انوار احمد نے بڑا اچھا اس پہ لکھا. تو لوگوں نے اچھا بھی کتاب کدھر ہے، وہ مطالبات شروع ہو گئے. پھر انہوں نے حمید شاہد نے لکھا اس پہ، طارق نعیم نے لکھا، سلمیٰ امان نے لکھا کافی. تو مجھے بڑا اچھا لگا. تو تقریب وغیرہ کتاب کی میری کبھی ہوئی نہیں نا کروائی. تو باقی یہ ہے کہ بچوں کے حوالے سے آپ نے کافی کام کیا ہوا ہے. ہاں، بچوں کے حوالے سے مجھے ایوارڈ بھی ملے ہیں.
2 पहला दूसरा इनाम वो तो कैश अवार्ड थे, फिर बाकी उसके अलावा भी सनदें वगैरह, ये सारे जो ये आप देख रहे हैं अवार्ड, ये मुख्तलिफ ये सारा। मेरी बेटी ने भी अवार्ड लिया है। हाँ, आपने बताया था, वो आपने बताया था। तो ये फिर गुज़श्ता साल इन्होंने हैं हमारे सहाफ़ी, वो उन्होंने बताया, कुछ नहीं कहने के बस ठीक है आप आ जाएं, लेकिन उन्होंने काफ़ी हमारे जो सीनियर हम लोग जो काम करते थे तो उन्होंने ये अवार्ड सबको दिए। तो अच्छा लगता है अवार्ड मिलते हैं, तो ये होता है कि भी चलो हमने इतना काम किया है तो कुछ उसको लोग जो है वो पसंद करते हैं, उसको उसकी पजीराई करते हैं, तो अच्छा लगता है ये चीज़ें जो है ज़िंदगी में। जी बिल्कुल, यही है कि अगर राइटर को तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, ना इसके ना सिले की तमन्ना है ना, लेकिन ये है कि ये आपकी जो एतराफ़ फ़न है ना, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके फ़न का एतराफ़ किया जाए, आपकी सलाहियतों का एतराफ़ किया जाए। मैं जब काम करती हूँ तो मेरे ज़हन में ये बात होती नहीं है, मैंने ये कभी, किसी भी राइटर के हाँ लिए नहीं ये होती। आम तौर से नहीं होता। हाँ ये दिल चाहता है कि तो मशहूर हो मतलब ये है कि पढ़े लोग देखें, लेकिन इफ्तिखार आरिफ साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की थी, कहता है कि लोग मशहूरी चाहते हैं तो वो कहते हैं कि हम फराज और अपने फैज़ साहब और इस लेवल की मशहूरी मंजूरी मतलब होनी हो चाहिए। जाए। तो कहने लगे ये बात नहीं होती, हर जो राइटर होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, उसका अपना एक हल्का होता है, उसके अपने कारी होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, तो ये भी बड़ी बात होती है। और बाकी जो है मशहूरी वो तो फिर अल्लाह के पास बिल्कुल है, ऐसे वो ही, तो। और फिर मशहूर होना और अच्छा राइटर होना ये भी दोनों फ़र्क दो हैं ना। फर्क है। तो मशहूरी जो किस्मत की बात होती है, और अच्छा लिखना, और बड़े अच्छे अच्छे हमारे यहाँ अदीब हैं, बदनाम बहुत अच्छे होंगे तो क्या क्या नाम लो। नाम। तो ये है मशहूरी की। लेकिन ये है कि लिखे बगैर मैं रह नहीं सकती। आप बताएं ना, मैं स्टूडेंट लाइफ से लिख रही हूँ, स्टूडेंट लाइफ से, और बहुत ज़्यादा बाज़ दफ़ा, बल्कि हालांकि मैं ये सोचती हूँ कि अब बस मैंने बहुत लिख लिया, अब मुझे आराम से, लेकिन फिर जब मैं ये उठा के देखती हूँ लोगों को सारा, तो इनका बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं सोचती हूँ इनका ज़माना है, ये इनको आना अब चाहिए। किसी मौजू पे ना लिखा हो, कभी कोई खलिश, कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना, कोई आरज़ू हो कि यार इस टॉपिक पे मैंने कभी भी नहीं लिखा। बहुत से टॉपिक हैं जो मैं, लेकिन वो हमारे यहाँ डिस्कस नहीं हो सकते। सही है, सही है। हाँ, कुछ चीज़ है ऐसी इंसान की पर्सनल लाइफ में चीज़ें होती हैं, दूसरों को देखा होता है। अब मैं उस दिन फरखंदा शमीम की किताब पढ़ी थी, उन्होंने जो लिखा है ना वो जमाल, उनकी जो किताब का नाम है, तो उनके अच्छे अफसाने लिखती है, लेकिन वो जो अफसाना मैंने उनका पढ़ा, तो और फिर उनकी किताब में बहुत राइटर्स ने किताब के बारे में, उनके हाँ, अफसानों के तबसरे बारे पे। में बहुत लिखा हुआ है। तो मैंने कहा अगर मैं ये ऑब्जेक्शन करूँगी तो शायद उनको बुरा लगे, जो मैं अभी आपको नहीं बताती, क्योंकि वो अभी उसको लिखा जाना है, तो फिर मैं मतलब थोड़ा सा इंसान को, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपने वो तजुर्बा नहीं किया होता, ठीक है, लेकिन ऑब्जर्व मतलब किया अब होता मैंने है। थप्पड़ नहीं खाया, लेकिन उंगलियों के निशान मैं दिखा सकती हूँ, ठीक है। लेकिन एक चीज़ होती है जो सहना। गैर फितरी हो, अननेचुरल हो, तो उसके बारे में सोचना चाहिए हमें, उसकी तारीफ करते वक्त भी, और वो भी कि भाई क्या ये मुमकिन है। उसमें भी ये चीज़ें होती हैं कि आप थोड़े लोगों को थोड़े अरसे के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों लोग को को बहुत हर अरसे वक्त के है। लिए कोई ना कोई तो सोचना चाहिए। तो इसलिए मैं नकाद नहीं हूँ, लेकिन ये है कि कभी कभी दिल चाहता है कि किसी किताब पे तबसरा करते हैं, कुछ तो कर करें ना तबसरा उसमें, तो वो करती हूँ। तबसरे के, हाँ मैं हाँ, वही इसमें है कि इसे छपे हैं 13-14 छपे हैं जो, तो तो वो देखिए जब राइटर का, देखिए हर राइटर हर किताब या हर मौजू को नहीं छेड़ता। नहीं। बास खास ऐसी चीज़ें हाँ आती हैं जिसके ऊपर उसका दिल करता है कि यार हाँ हाँ। इसको इस एंगल से लिखा जाए और उस पे इस तरह की राय होनी चाहिए, हाँ और वो राइटर के लिए भी मुफीद होती है, हाँ। क्योंकि वो एक नया, क्योंकि अमूमन कहा जाता है कि
جو قاری ہے وہ ری ایکسپیرینس کرتا ہے نا. بالکل. جو چیز اگر کوئی رائٹر لکھتا ہے اور قاری جب اس کو پڑھتا ہے تو وہ ری ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے. ابھی آپ نے جو پروگرام کیا تھا ایک بڑا اچھا، وہ نثر نگار جو اکٹھے ہونے چاہیے، تو اس پہ فرخندہ شمیم صاحبہ کی وحید رانا اور بڑی ان کی مجھے بات بڑی اچھی لگی تھی کہ نثر جو ہے وہ پڑھ لے گا تو کیا ہو جائے گا. اچھی لگی اس کی بات. لیکن یہ اس نے کہا کہ مطلب اصل، اور انہوں نے بھی، جبار مرزا نے بھی بڑی اچھی بات کی تھی کہ صحافی وہ یہ جو ہے ادیب جو ہے، یہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہتے ہیں. اور صحافت کا یہ ہے کہ صحافت تھوڑا آپ کو تھوڑا سا کینوس وسیع ہو جاتا ہے، تھوڑا سا دماغ کھل جاتا ہے. تو مجھے صرف ادیب ہونے کا تجربہ نہیں ہے، مطلب صحافت میری اس پہ ہے. لیکن میں نے لکھنا پہلے افسانہ اور ڈرامہ ہی شروع کیا تھا، جو کہ پہلا میرا افسانہ 63 میں لہر و نہار میں، جو فیض صاحب اس کے ایڈیٹر ہوتے وہ اس میں چھپا تھا، وہ برلن کی دیوار پہ تھا. اور پہلا میرا ڈرامہ بھی خواتین کے موضوع پہ ریڈیو پاکستان سے 10 منٹ کا نشر ہوا تھا. تو صحافت میں بعد میں آئی. آپ ڈرامے کیوں نہیں لکھتی ہیں؟ پتہ نہیں، ڈرامہ لکھنے کا موڈ نہیں بنتا میرا، مزاج نہیں. ہاں مزاج نہیں ہے. وہ چھوٹے چھوٹے اسکٹس ہوتے تھے ان دنوں، وہ نشر کرتے تھے. تو جیسی ڈیمانڈ ہوتی ہے نا اب تو جی میں سمجھ گیا ہوں، آپ کے وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں اب چینج ہوں گی نا، بہت زیادہ چیزیں چینج نہیں، ہوں گی، اصل میں ہوا مزاج یہ چینج کہ ہوں گی. صحافت جو ہے نا، اٹ از لائک اے بلاٹنگ پیپر. وہ آپ کی ساری، آپ کا ٹائم، آپ کی صلاحیتیں جذب کر لیتی ہے. آپ کے پاس، مجھے ساری عمر یہ افسوس تھا کہ مجھے پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، پڑھنے کا موقع نہیں ملتا. میں اتنے لوگوں سے ملی ہوں لیکن میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی. یعنی ہوتا ہے انسان ملتا ہے تھوڑے عرصے کے لیے، تو جس طرح اس لیے میں خاکہ بھی نہیں لکھ سکتی، خاکہ نگاری نہیں کر سکتی unless I know the یعنی person. آپ کا زیادہ تر ٹائم جو ہے نا وہ صحافت میں چلا گیا. صحافت میں چلا گیا. اس کے بعد، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک آدھ افسانہ، یہ جو خبر نہیں یہ بھی آپ نے ٹائم نکالا ہوگا زبردستی سے اس بس کے لیے. وہ ایک تکلیف سی رہتی ہے کہ بندہ کچھ نہ کچھ، یہ ایک موضوع آیا ہوا ہے تو اس کو، منشا یاد مجھے کہتے تھے کہ اطمینان سے بیٹھ کے لکھا کرو، یہ نہیں کہ کاتا اور لے دوڑی. ہاں، تو رشید امجد بڑے اچھے لوگ تھے، بڑے ہمارے ہم اثر بھی تھے، تھوڑے سے سینئر تھے کچھ. لیکن یہ ہے کہ وہ کمپنی جو ہے وہ ہمیشہ ان کی یاد آتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے، آتی وہ ہے تو دلوں میں ہیں. بالکل. کیونکہ وہ ان میں تھا، وہ اپنا جو تھا نا، وہ علم بانٹنے کے اس میں رہتے تھے، سکھاتے تھے، کوئی پوچھے بڑی اس سے.